بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. وعن ابن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. محترم حضرات، آج مسجد عظیمیہ پر درس حدیث کا دن ہے. ماشاء اللہ حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی کوشش سے اور آپ کی پہل سے حدیث شریف کے درس کا یہ مبارک سلسلہ اسی چند مہینوں سے مسلسل جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک قرآن، دوسری حدیث شریف. قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث شریف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے فرمودات ہیں. یہ دونوں چیز ہماری ہدایت کے لیے بنائی گئی ہے، اور انہی دونوں چیزوں میں پوری امت مسلمہ کی خیر ہے، اور یہی ہر زمانے میں صراط مستقیم دکھانے والی کتابیں ہیں. حدیث کو قرآن کی تفسیر بھی کہا جاتا ہے. جیسے قرآن کا پڑھنا انتہائی ضروری اور واجب ہے، اور اس پر عمل کرنا واجب العمل ہے، اسی طریقے سے اس کی پوری تفسیر اور پورا بیان یہ حدیث شریف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور مرض الوفات میں اور آخر میں دنیا سے جاتے جاتے یہی وصیت کی کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی اللہ کے دین سے غافل نہیں ہوگے، کبھی اللہ کے دین سے باہر نہیں ہوگے، اور کبھی بھی اللہ کے دین سے بھٹکو گے نہیں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری میری سنت حدیث شریف. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف کہا: علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. اور سنت یہ حدیث شریف میں ہے. پوری حدیث اور آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، یہ سب کے سب حدیث ہے. تو آپ لوگ بہت مبارکباد ہیں، بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی مسجد میں یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کو قرآن کی تفسیر بھی اور حدیث کی تشریح بھی سننے کا موقع مل رہا ہے.
یہ بہت ہی بنیادی محنت ہے۔ جتنے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں وہ اپنے دین کو بچانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن اور حدیث دونوں کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ اس میں بیٹھنے کا اور بھی اہتمام کیجئے۔ ہم لوگوں سے غفلت ہو رہی، ہم لوگوں کو بھی اہتمام سے بیٹھنا چاہیے۔ اپنے ملنے جلنے والے دوسرے لوگوں کو بھی جوڑیے۔ باطل فرقے اور گمراہ خیال کے لوگ اسی حدیث شریف کا حوالہ دے دے کر لوگوں کو غلط عقائد، غلط نظریات اور غلط اعمال کی دعوت دیتے ہیں اور دھڑلے سے اور بلا جھجک حدیث کا حوالہ دے کر کے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، جبکہ ان حدیثوں کا مطلب اور معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ حدیث شریف یہ ہمیں صحابہ کرام سے ملی ہے، جیسے اس کے الفاظ انہوں نے بیان کیے، اس کا معنی اور مفہوم بھی انہوں نے ہی بیان کیا ہے، سب ان کے سامنے کی بات ہے، تو اس کا مطلب بھی انہی سے لینا ہے اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر سب انہی سے لینا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس موجودہ فتنے کے زمانے میں، یہ موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور یہ جو باب اس حدیث شریف کا ہے وہ بھی فتنے کا باب ہے، باب الفتن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے تمام زمانوں کے متعلق موٹی موٹی باتیں اس امت کو بتلا دی ہیں، اور صحابہ نے اس کو بڑی حفاظت سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حالات کو دیکھیں اور پھر حدیث شریف کا مطالعہ کریں، سنیں، پوچھیں اور ان فتنوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے خود بھی اہتمام سے بیٹھیں اس درس میں اور اپنے ملنے جلنے والوں سے اس کا تذکرہ کریں۔ یہ دین کی تبلیغ ہے، یہ دین بچانے کی محنت ہے۔ تبلیغ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن گشت کر لیں اور مشورہ کر لیں اور دو چار دن اللہ کے راستے میں نکل کر دوسرے شہروں میں دوسری مسجد میں جائیں اور وہاں لوگوں کو نماز کی اور اعمال کی دعوت دے کر چلے آئیں۔ یہ بھی دین کا کام ہے۔ تفسیر کی دعوت دینا، حدیث کے درس کی دعوت دینا، جہاں بھی ایسی مجلسیں لگ رہی ہوں دو چار لوگوں سے اس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی دین کی دعوت ہے، یہ بھی دین بچانے کی محنت ہے۔ یہ یہاں سے ڈائریکٹ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کے فرمودات اور آپ کے بتلائے ہوئے تمام کی تمام حالات آپ کے سامنے آئیں گے، جس سے آپ ڈائریکٹ دین حاصل کریں گے۔ ابھی جو آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی گئی ہے وہ حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ 10 سال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، اور انہوں نے بیان کیا کہ 10 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو کسی بات پر ٹوکا نہیں اور کبھی ہم کو ڈانٹا نہیں، اور اگر کوئی ناگوار بات گزر گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اتنی زیادہ اخلاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقی من الحجاج، تو ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ کس بات کی شکایت کی؟ حجاج کے ظلم کی رودات بیان کی۔ حجاج، یہ واقعہ حجاج کے زمانے کا ہے۔ حجاج ابن یوسف یہ بنی امیہ کا ایک ظالم بادشاہ اور حکمراں گزرا ہے،
اس کے زمانے میں بڑا ظلم عام تھا، یہ خود بہت بڑا ظالم تھا اور کئی ہزار قتل اس کے خود اپنے ہاتھوں سے ہوا تھا، یہ بہت بڑا قاتل ہے۔ تو اس کے ظلم کی لوگوں نے شکایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم اس کے متعلق کیا معاملہ کریں، یہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے اور بلا کسی جرم کے صرف اپنی انا میں اور اپنی انانیت میں یہ بے شمار قتل کر رہا ہے، ہم اس کے متعلق کیا کریں؟ اس کے خلاف احتجاج کریں یا اس کے خلاف بغاوت کریں، کیا کریں؟ فقال اصبروا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ، کیونکہ ابھی یہ کچھ نہیں، ابھی یہ جتنا ظلم کر رہا ہے اس کے زمانے میں جتنا فتنہ اور جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو یہ تو کچھ نہیں ہے، ابھی تم پر ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ اس میں اس سے زیادہ شر ہوگا، اس سے زیادہ برائی عام ہوگی، حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، تم اپنی زندگی میں اپنے رب سے ملنے تک اس سے بھی خراب اور اس سے بھی برا زمانہ دیکھو گے۔ حجاج کے زمانے میں جتنا ظلم تم دیکھ رہے ہو اس کے بعد تم اپنی زندگی میں اس سے بھی برا دور دیکھو گے۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، یعنی آپ نے یہ اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ ہر آنے والا دور اور ہر آنے والا زمانہ اور ہر آنے والا وقت ہمیں برائی کی طرف جائے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہو جائیں اور قیامت آ جائے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں ایک خیر کم نہ ہوتا ہو، ہر آنے والے سال میں، ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والے زمانے میں کوئی نہ کوئی بھلائی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک برائی جنم لے لیتی ہے۔ ہر آنے والا دور برائی کی طرف جائے گا اور برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ سے شکایت کی حجاج کے ظلم کی، ان کو صبر کرنے کی تلقین کی، اصبروا، کہ تم بس صبر کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو اور اس کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہر آنے والا دور اس سے برا ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ شر کے زمانے میں برائی کو آدمی مکمل طور پر ختم تو نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے بس کی یہ چیز نہیں ہے۔ اگر حاکم ظالم ہو تو اس پر کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے، رعایا کا کام یہ ہے کہ اس کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرے اور صبر سے کام لے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ وہ خود اپنے ظلم سے باز آ جائے یا وہ اپنی مدت پوری کر لے۔ ایک عام آدمی اور ایک عام مسلمان، عام پبلک کو یہی حکم ہے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اپنے بڑے کے مطابق چلیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے شیخ تھے، اس وقت کے اکابر میں سے تھے۔ لوگوں نے اپنے اکابر سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایسے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے صبر کی تلقین کی، جیسے موجودہ دور میں مسلمان اپنے مشائخ سے، اپنے اکابر سے پوچھ رہے ہیں
کہ اس ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آئے دن موب لنچنگ ہو جا رہی ہے، اور آئے دن فسادات کی بھیٹ مسلم علاقہ چل جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے اکابر اسی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلا رہے ہیں ہم کو۔ وہ بھی ہمیں ہندوستان میں صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ صبر کرو، اور ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، نماز کے ساتھ، استغفار اور توبہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہو، اور اللہ سے بس امید لگائے رہو۔ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے۔ صبر کرو، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اکابر کی بات پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور طیش میں اور جذبے میں آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنا بھی دور آئے گا، اندھیرا بڑھتا ہی جائے گا۔ محدثین نے اور شارحین نے اس کو مثال سے بیان کیا کہ جیسے ایک چراغ جل رہا ہو۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، چراغ ہی تھا، آج ہم لوگ اس کو لائٹ بولتے ہیں۔ ایک چراغ کہیں جل رہا ہو تو اس کے آس پاس روشنی زیادہ ہوگی، اور اس سے دور جتنا فاصلہ بڑھے گا وہاں روشنی بہت ہلکی ہوگی، اندھیرا غالب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور تھے۔ آپ کا زمانہ انتہائی منور تھا، آپ جس دور میں تھے وہ دور انتہائی نورانی تھا۔ آپ کے بعد جتنے لوگ آپ کے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جتنا زمانہ آپ کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، روشنی مدھم ہوتی چلی جائے گی، اور فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو پھر غالب کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو بجھنے نہیں دے گا، مدھم ہو جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ بس اب دین ختم ہونے والا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی بندے کے ذریعے سے اس نور کو پھر بڑھا دیتے ہیں۔ اسی کو دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو یا ایسے شخص کو پیدا کرتے ہیں جو اللہ کے دین کو بالکل صاف ستھرا کر دیتے ہیں، اور پھر سے اندھیرے میں اجالا کر دیتے ہیں، پھر سے مایوسی میں امید کی کرن پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر سے ایمان والوں کے دل بالکل مجلہ اور منور ہو جاتے ہیں، پھر سے ایک نئی امید جاگ جاتی ہے، جن کو ہم لوگ مجددین کہتے ہیں۔ یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور پوری ایک قوم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں برابر ایک جماعت ایسی باقی رکھیں گے جو اس دین کو ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے خرافات سے پاک کرتے رہیں گے۔ دین میں جتنی چیزیں شامل کر دی گئی ہوں جو دین کا حصہ نہیں تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے جو بیان نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں بتایا، جو دین میں گھسا دیا گیا، جس کو ہم لوگ بدعت کہتے ہیں، یا دین میں سے جو چیزیں کم کر لی گئیں، جو سنت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، ختم کر دی گئی وہ سنت، اور وہ طریقہ چھوڑ دیا گیا، تو اللہ کے یہ بندے، وہ مومنین، اس کمی اور بیشی کو ختم کر دیں گے، اور پھر سے دین کو نیا اور بالکل اپنی اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، بیان کے ذریعے سے ہو، تحریر کے ذریعے سے ہو،
تقریر کے ذریعے سے ہو اور تبلیغ کے ذریعے سے ہو، جہاد کے ذریعے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو ہمیشہ باقی رکھیں گے۔ فتنوں کے زمانے میں عام مسلمانوں کو یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے اکابرین کی اور اپنے بزرگان دین کی اور اپنے قائدین کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کا حکم مانیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو فتنہ کا زمانہ تم دیکھ رہے ہو کہ حجاج لوگوں کو برسر عام قتل کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کب کون قتل ہو جائے گا، کون مارا جائے گا، تو صبر سے کام لو، کیونکہ ابھی تو کچھ نہیں، آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی خراب زمانہ آ سکتا ہے۔ تم اپنی زندگی میں ایسا وقت دیکھو گے، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا سال ایسا ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی خیر کم ہو جائے گا اور شر بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں بھی اس حدیث میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم فتنوں کے زمانے میں صبر سے کام لیں اور فتنوں کو سمجھیں۔ یہ باب الفتن ہے، اس میں فتنہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے اور یہ اطمینان کر کے بیٹھا جائے کہ کیا کرے، یہ تو ہونے والا ہے، ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ نہیں، علاج اس لیے، بیماری اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ علاج نہ کیا جائے، بیماری اس لیے بتائی جاتی ہے، اس سے الرٹ اور اس سے متنبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی ہوشیار رہے۔ سڑک پہ اور چوراہے پہ جو سائن بورڈ لگا رہتا ہے، جو ایرو کٹ لگی رہتی ہیں، وہ اس لیے نہیں لگی رہتی ہیں کہ بس ان کو دیکھ کر گزر جایا جائے، بلکہ متنبہ ہو جایا جائے کہ آگے موڑ ہے، آگے خطرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو فتنوں کا بیان اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکہ امت کو اینٹی وائرس مل جائے، امت فتنوں کے زمانے میں بالکل مایوس نہ ہو جائے اور یہ نہ یقین کر بیٹھے، یہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے، اس سے بچنے کا سامان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بتایا اور اس سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ جیسے یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ فتنہ تو ہے، اس کو تم ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بچ سکتے ہو، صبر سے کام لو، اور تم کو جذبہ ہے کہ ہم ابھی اس فتنے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ابھی ہم اس کے ختم کرنے کی کوشش کرنے لگیں، نہیں، اپنی طاقت بھر، اپنی بساط بھر کام کرنا ہے اور بڑے کا کہنا مان کر کے ان کی پیروی کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ تو ہم لوگ بھی یہ مزاج بنائیں کہ جو علماء، جو ہمارے قائدین، ہمارے بزرگان، ہمارے بڑے موجودہ جو ہمارے بڑے ہیں، جو پوری امت مسلمہ کی قیادت کر رہے ہیں اور برے حالات میں پیغام دے رہے ہیں، جیسے اس وقت پورے ہندوستان میں ہمارے جو سب سے بڑے لوگ ہیں وہ مسلم پر رسول اللہ کے قائدین ہیں، جمعیت علماء ہند کے قائدین ہیں، ان لوگوں کی محنت مشقت سے آج ہم ہندوستان کے اندر سر اٹھا کر کے جی رہے ہیں اور ہم اپنے حقوق کی لڑائی حکومت نہ ہوتے ہوئے بھی اور کسی طرح کی مدد نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنا حق لے رہے ہیں۔ ان قائدین کی اور ان بزرگان دین کی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے آج واجب ہے۔ ہم ان کے خلاف جائیں گے تو خود ہم اپنی پیر پر کلہاڑی ماریں گے، ان کا کوئی فیصلہ ہے، ان کی کوئی رائے آئے تو فوراً اس کے خلاف تنقید اور تبصرہ نہ کرنے لگیں، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے سامنے حالات ہیں، ان کے سامنے راز تمام کی تمام اندر کی اور باہر کی ساری باتیں ہیں، وہ ہر وقت اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں سے غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑے سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو اس کا دھیان ہوتا ہے، بڑا ایسے ہی بڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے کے سردار صاحبان، ان کے خلاف لوگ جانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سردار صاحب ہیں، وہ سب جانتے ہیں،
ان کے سامنے پورے محلے کے حالات ہیں تو کوئی ان کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے جو بڑے علماء ہیں وہ پورے ملک کے حالات سے واقف ہیں، وہ حکومت کی پالیسی سے واقف ہیں، وہ قانون سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، اور کب کیسا بیان دینا ہے، کن حالات میں کیا پیغام دینا ہے، بس ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان پر اعتماد اپنا بحال کرنا ہے۔ اور ان فتنوں کے زمانے میں اور اس برائی کے دور میں اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم دین پر باقی رہیں گے، ورنہ جذبے میں ہم اپنا دین بھی کھوئیں گے اور اپنی قوم کو بھی پریشانی میں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔